الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے اور چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہر طرف سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور ان کو ہر طرف سے جو ہے ان کی شریعت پر جو ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ایسے ایسے بل لائے جا رہے ہیں جس سے ان کو اور زیادہ تکلیف ہو، پریشانی کے اندر مبتلا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کس کس طریقے کے بل پاس ہو رہے ہیں. رات کے 2 بجے تک پارلیمنٹ چل رہا ہے. بھئی ایسا کیا ہوتا ہے حکومت کا، یعنی ہندوستان کا، کہ رات کو جاگ کر 2 بجے تک پارلیمنٹ چلا کر ان بلوں کو پاس کیا جا رہا ہے. کیوں جاگا جا رہا ہے اتنے دیر تک؟ کتنا اہم ایسا مدعا ہے کہ رات کو جاگ کر بل پاس کیے جا رہے ہیں، 2-3 بجے تک پارلیمنٹ چل رہی ہے. میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، باطل طاقتیں بہت زیادہ منظم اور متحرک اور سرگرم عمل ہے، اور ہم لوگ خواب غفلت کے اندر، خواب خرگوش کے اندر سوئے ہوئے ہیں. ممبر پارلیمنٹ 2 بجے تک چل رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ بھئی ادھر پارلیمنٹ چل رہا ہے، ہم مصلی پر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگے کہ اللہ ہمارے اوپر بہترین اور جو ہے بہتر بادشاہ مسلط فرما دے. کیونکہ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، یہ اس طرح کے بل پاس ہونا اور اس طریقے کی پریشانیاں آنا، مسلمانوں کو ہراساں کرنا، یہ جو ہے ظاہر ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، کہیں ہمارا بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ دخل ہے، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ عمل ہے. کیونکہ ایسے ہی کسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط نہیں کیے جاتے. جب قوم جو ہے اللہ کے احکام سے، اس کے قوانین سے اور جو ہے نبی کے طریقوں سے اعراض کرتی ہے، منہ موڑتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ ضابطہ ہے، وہ ایسا نظام بناتا ہے کہ ان کو اور زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں. وہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ہم جو ہے سب سے مین چیز یہ ہے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں. جو آدمی
اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور یظلم نفسہ، اپنی نفس پر جو اس نے ظلم کر رکھا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، تو ظاہر ہے کہ اللہ گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ پکی اور سچی توبہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ توبہ کے اندر کیونکہ بہت سارے شرائط ہوتے ہیں، ہم جو ہے گناہ کر رہے ہیں اور زبان سے توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے اندر بعض مرتبہ کوئی آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اسے گناہ کرنے کا اب موقع نہیں مل رہا ہے تو اس نے توبہ کر لی، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک آدمی کو چوری کرنے کا موقع اب نہیں مل رہا، پہلے مل رہا تھا، اب اس نے توبہ کری ہے تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک آدمی نے گناہ اس لیے چھوڑ دیا کہ بیماری کا خطرہ ہے، بیماری لگ سکتی ہے، اس لیے میں اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک آدمی نے جو ہے توبہ اس لیے کری ہے کہ گناہ کرنے کے اندر مال بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، مثلا جوا کھیلتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، لوس ہوتا ہے، سٹا لگاتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، بھئی مال بہت زیادہ خرچ ہو گیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ توبہ وہ کہلائے گی گناہ کو چھوڑنا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ آپ کے بدن کے اندر طاقت ہے، توانائی ہے، تندرستی ہے، قوہ مضبوط ہے، گناہ کرنے کے سارے ذرائع موجود ہیں، سارے اختیارات موجود ہیں، پھر آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ مجھے ایک دن رب کے سامنے جانا ہے اور اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کیسے میں اللہ سے نگاہ ملاؤں گا، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اگر آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا تو حقیقت میں یہ توبہ کہلائے گی۔ یہ نہیں کہ گناہ کا موقع نہیں مل رہا ہے اب اس کو توبہ کر لی، نہیں، یا ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، اب زنا کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ جب گناہ کے جو ہے آپ کے اندر خواہشات موجود ہیں، امنگیں موجود ہیں اور تمام جو ہے اختیارات آپ کے پاس موجود ہیں، اس وقت آپ گناہ سے اللہ سے توبہ کریں گے، تب یہ توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، گناہ آپ کر رہے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کریں گے تو اس گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے، شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ خطا ہو گئی ہے، آئندہ میں اب اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ گناہ جو ہے آپ نے وہ گناہ کیا ہے عزم مصمم کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور حقوق العباد سے اگر وہ گناہ تعلق رکھتا ہے اس بندوں کے حق ادا کرے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہے، کسی سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں دیا ہے، اور کسی کو ستا رکھا ہے، کسی پر ظلم کر رکھا ہے، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی پڑوسی کو ستا رکھا ہے، ان تمام سے اپنے معاملے کو صاف کرائے، اور اس کے بعد اللہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس طریقے سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اس طریقے سے ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، گناہ کرنے سے انسان کے دل کے اندر جو ہے طاعت سے محرومی ہوتی ہے، نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہے گا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، شریعت پر عمل کرنا بوجھ نظر آتا ہے۔ تو گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ طاعت سے محرومی ہوتی ہے اور گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو نقطے لگتے لگتے اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نیک بات، خیر کی بات اثر کرنا بھی بند کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی رسی کو پکڑنا ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں برے دوستوں کی ہم نشینی بھی چھوڑنی پڑے گی، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے گناہ سے توبہ کر لی لیکن برے دوستوں کو نہیں چھوڑا تو کبھی بھی آپ دوبارہ گناہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مارے بد کہتے ہیں سانپ کے کاٹنے کو اور یار بد کہتے ہیں برے ساتھی کو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سانپ نے کاٹا تو آپ کی جان چلی جائے گی، لیکن اگر برا ساتھی آپ کے ساتھ ہے آپ کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یار بد یعنی برا ساتھی جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
آپ جس کی ہم نشینی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست ہے، آپ جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ساتھی نیک ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، برا نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا اور کذاب نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان فقط دل کے اندر خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کرنے کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، لیکن پھر اس کو اختیار ہوتا ہے بندہ گناہ کرے یا نہ کرے، وہ فقط وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن جو برا ساتھی ہوتا ہے، جو برا آپ کا یار ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر گناہوں کے اڈے پر لے جا سکتا ہے، فواحشہ کے اڈے پر لے جا سکتا ہے، سینما ہال کے اندر لے جا سکتا ہے، اور بےہودہ اور فحش جگہ بے حیائی کے اڈوں پر آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے کے جا سکتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ برا ساتھی شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے توبہ کریں، گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، تو ایسی ہم نشینیوں کو، ایسے جھوٹے ساتھیوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جو منافق ہو، جو خبیث الباطن ہو۔ فرمایا ایک مثال دے کر، اگر آپ انہی کے ساتھ رہے تو آپ کبھی بھی گناہ کے اندر دوبارہ ملوث ہو سکتے ہیں۔ کوئی ہیرا ہو اور وہ نالی کے اندر پڑا ہوا ہو، گارے کے اندر، کیچڑ کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر 100 لیٹر پانی بھی ڈالیں گے اور اس جگہ سے اس کو نہیں ہٹائیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس ہیرے کو اس نالی سے، گندی نالی سے اٹھا کر کسی ڈرائی پیلس پہ رکھا اور وہاں 1 گلاس واٹر اگر آپ اس کو اوپر ڈالیں گے تو وہ صاف اور شفاف ہو جائے گا، کیونکہ اس ماحول سے آپ نے اس کو نکال لیا ہے، گندگی سے اس کو نکال لیا ہے۔ اگر آپ گندگی کے اندر رہے تو آپ صاف نہیں ہو سکتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم روزانہ نماز کے اندر، وتر کی نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ میں نے اس آدمی سے خلا حاصل کر لی ہے، ان نافرمانوں سے جو تیرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم روزانہ وتر میں اللہ سے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان سے خلا حاصل کر لی ہے جو تیرے نافرمان ہیں، لیکن صبح کو اٹھ کر انہی کے ساتھ ہم نشینی ہے، انہی کے ساتھ چائے پانی ہے اور انہی کے ساتھ نشست و برخاست ہے، تو ہم اللہ سے روزانہ جھوٹا عہد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، برے ساتھی کی ہم نشینی بھی چھوڑنی پڑے گی۔ گناہ کے اندر یہ بھی لازم ہے کہ جب توبہ کریں برے ساتھیوں کو چھوڑ دیں، اور اسی طریقے سے کوئی بندہ جو ہے کسی غلط رشتے کے اندر ملوث ہے، کسی جو ہے کسی عشق یا جو ہے اس کے اندر ملوث ہے، کسی لڑکی سے اس کی گفت و شنید ہے، یا کسی لڑکے کی لڑکی سے یا لڑکی کی لڑکوں سے گفت و شنید ہے، اگر وہ توبہ کرے تو اس کے بعد ان کے نمبرات کو ڈیلیٹ کر دے، ان کے میسج کو ڈیلیٹ کر دو۔ اپنے نفس پر اعتماد نہ کرو کہ نہیں، بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جو ہے تعلق ٹوٹ گیا ہے لیکن میسج آ رہے ہیں، انہیں برابر پڑھ رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے لیکن پڑھ تو رہے ہیں، نہیں پڑھنا بھی نہیں ہے، نمبر ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہم نشینی، ایسے لوگوں سے تعلق نہیں بنانا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، جو نبی کے جو ہے فرمان کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی پڑے گی، تبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد آ سکتی ہے۔ یہ ظالم بادشاہ اور یہ قوانین اور اس طرح کے بل پاس ہونا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود ہو رہے ہیں، نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ بادشاہوں کو کس نے بٹھایا ہے؟ جو ہمارے جو ہے حکومت ہند ہے، ان کو کس نے بٹھایا ہے؟ یقیناً اللہ نے بٹھایا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے ظالم بادشاہ مسلط کیے جا رہے ہیں، جو رہ کے بعد دیگرے ہمارے اوپر ایسے بل نافذ کیے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کی شریعت کے خلاف ہے اور ان کے جو ہے دین اور مذہب کے خلاف ہے۔ آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں اللہ سے پکی سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ کیسی توبہ کرنی پڑے گی؟ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہے اور آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا ہے، اس نے پھر کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ تیسری طرف پھیر لیا، اس نے پھر کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ چوتھی جگہ یعنی کہ چوتھی طرف پھیر لیا ہے، اس نے پھر ادھر سے آ کر کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب کیونکہ زنا پر 4 گواہ ہونے ضروری ہے، گویا اس نے چاروں طرف آ کر اقرار کر لیا ہے، وہ 4 گواہ مسلط ہو گئے ہیں کہ اس میں گناہ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسے پھر سزا دی جائے گی۔ کسی آدمی سے اگر ایسا گناہ ہو گیا
اسلام کے اعتبار سے اس پر اگر حد جاری ہوتی ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جانا ہے اور زنا کیا تو اس کو رجم کیا جانا ہے، اگر عدالت تک پہنچنے سے پہلے اس گناہ سے اس نے معافی مانگ لی، جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا اس سے معافی تلافی کر لی، تو پھر اللہ بھی اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر عدالت تک وہ مقدمہ پہنچ گیا جس پر حد جاری ہوتی ہے، اب معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی سے جب اس نے کہا تو اس نے کہا میں سے زنا ہو گیا ہے اور میں سچ بول رہی ہوں۔ صحابہ سے کہا دیکھو یہ دیوانی تو نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یقیناً مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں پریگنینٹ ہوں، میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ جب تمہاری ڈیلیوری ہو جائے، یہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ آنا۔ 9 مہینے تک اس عورت نے انتظار کیا، کیونکہ اس نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، میں پاک ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ آخرت کے عذابات پر ان کی نگاہ تھی کہ دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں، آخرت کی جو سزائیں ہیں، جو جہنم کے اندر اللہ جو ہے زانیوں کو سزا دے گا وہ بڑی سخت اور عبرتناک ہوگی۔ فرمایا کہ زانی عورتوں کو اللہ کیا سزا دے گا کہ ان کے چھاتیوں کے اندر اللہ جو ہے سلاخ کو ڈالے گا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکن کو کس طریقے سے سلاخ کے اندر ڈال کر اس کو جو ہے اس کو روسٹ کیا جاتا ہے، جہنم کے اندر ایسی زانیہ عورتوں کو اللہ ڈالے گا اور ان کو اس طرح جہنم میں لٹکائے گا کہ ان کے پستانوں کے اندر سے، ان کی چھاتیوں سے ان سلاخ کو نکالے گا۔ اور اس جگہ فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب ایسی زانی عورت پیش کی جائے گی تو ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، اس کے بدن سے سارے کپڑے اتر جائیں گے، کیونکہ اس نے دنیا والوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے اپنے کپڑے اتارے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا کہ بچھو کی ایسی غار کے اندر اس کو جو ہے بند کر دیا جائے گا، اس کو اوپر چٹان رکھ دی جائے گی، اس کے بدن کو وہ جو ہے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں جو بچھو ہوں گے اس عورت کو ڈسیں گے، بے شمار اس طرح کی سزائیں جو ہے احادیث کے اندر آئی ہے۔ یہ سب چیزیں ان کو معلوم تھی تو وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے پاک کر دیجئے۔ جب 9 مہینے ہو جاتے ہیں اور اس کے ہاں ولادت ہو جاتی ہے اور وہ بچے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ابھی تمہیں اس کو دودھ پلانا ہے، 2 سال تک اس کو دودھ پلائیے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آتی ہے، یعنی کتنا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، کس طریقے سے گناہوں سے پاک ہونا چاہتی تھی، وہ چاہتی دوبارہ نہ آتی، بچہ ہو گیا اس کے بعد نہ آتی، لیکن وہ پھر دوبارہ آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لاتی ہے، یہ دودھ پی کر فارغ ہو گیا ہے، اب یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس عورت کو ایک گڑھا کھودو اور اس کے اندر اس کو داخل کرو اور اس کے اوپر پتھر برساؤ، کیونکہ اسلام کے اندر زانی جو شادی شدہ ہے ان کی سزا یہی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو اس وقت جو ہے کسی صحابی نے اس کو پتھر مارا تو ان کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا تھا کہ تم کتنی غلط عورت تھی، کتنی فحش عورت تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نانا ایسے جملے نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کری ہے، اگر یہ توبہ کوئی ظالم بادشاہ بھی کرتا تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آخرت کی سزائیں ان کے سامنے تھی، اس لیے دنیا کے اندر وہ اپنے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں بھی چاہیے یہ دنیا، یہ چند دن کی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے در پر آ جائیں، ندامت کے آنسو ٹپکائیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو کسی کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے امام بیوطی رحمۃ اللہ جو ہے، ایک بزرگ تھے، یہ خلق قرآن کے مسئلے میں حکومت نے جو ہے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا تھا اور ان کے پیروں کے اندر جو ہے بیڑیاں ڈال دی تھی۔ تو یہ امام صاحب شافعی مسلک کے بہت بڑے امام تھے، فقہ کے بہت بڑے امام تھے، جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پیروں کے اندر بیڑیاں ہیں، لیکن جب جمعے کا دن آتا یہ اپنی کوٹری سے نکلتے اور رگڑتے رگڑتے اس گیٹ تک آتے تھے جو جیل خانے کا آخری گیٹ تھا۔ کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ یہاں تک کیوں آتے ہیں جب آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے؟ جب لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تو یہ اپنی کوٹری تک واپس جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو میرے بس میں جتنا ہے اس گیٹ تک آنا میرے اختیار میں ہے، اس سے زیادہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو میں یہاں تک جو ہے آ جاتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تیرے بس میں جتنا تھا تو نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اتنا تو کریں، جس چیز کے اندر ہم شریعت کے مطابق جو کام کر سکیں
سکتے ہیں انہیں تو کریں، لیکن جو کام ایسے ہیں جو حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی ہے جو نہیں کر سکتے ہیں تو چلو ہم ان کو چھوڑ دیں، لیکن جو اختیارات میں ہیں ہم وہ بھی نہیں کر پاتے، اور ہم حکومت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اپنے غریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کتنے ہم خدا کے جو ہے فرمانبردار ہیں اور اللہ کے حکم کی کتنی ہم جو ہے پاسبانی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کریں اور اپنی آخرت کی اور دنیا کی زندگی کو سدھاریں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اور جو ہے ہمارے علماء کرام کی طرف سے جس وقت جیسے بھی آواز لگے ہم باشعور رہیں، ہوش کے ناخن لیں کہ جب جیسی ضرورت پڑے گی ہم ہر طریقے سے اس کو لبیک کہنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔